بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا اس میں سورۃ النور کا بقیہ حصہ، پوری سورۃ الفرقان اور پوری سورۃ الشعراء تلاوت کی گئی ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، سورۃ النور میں اللہ پاک نے ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، یغضوا من ابصارہم۔ اور اگر انسان ان آیات پہ غور کریں تو اللہ نے یہ حکم ایک آیت میں مستقل پہلے مردوں کو دیا اور پھر دوسری آیت میں مستقل عورتوں کو دیا، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اپنی آنکھوں کی، نگاہوں کی حفاظت کرنا اور کسی نامحرم ناجائز چیز سے اس کو جھکا کر رکھنا یہ صرف اس امت کے مردوں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ بعینی ہی اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ نگاہ کا غلط استعمال اور آنکھوں کو غلط جگہ پر استعمال کرنا، بد نظری کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ جو باقی روحانی امراض کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے روحانی امراض کو جمع کیا تو سب نے یہ بات قدر مشترک کے طور پر لکھی ہے کہ آنکھ وہ راستہ ہے جس کا سب سے قریبی تعلق دل سے ہے، دل سے۔ لہٰذا اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی مسلمان مرد یا عورت بد نظری کر لے، نامحرم پہ نظر ڈال لے، تو بہت جلدی دل پہ جا کے اس کا اثر ہوتا ہے اور دل خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو منع کیا، حرام کر دیا، اور فرمائے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو مفسرین نے اس میں یہ نکتہ لکھا کہ دیکھیں، آیت سے معلوم ہوا اللہ پاک بندوں کو اور مستورات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بدنظری یہ ذریعہ ہے شرمگاہ کے غلط استعمال کا۔ ابتدا اور بنیاد یہاں سے ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی بدکاری اور زنا کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو لازماً اس کی ابتدا آنکھوں کے غلط استعمال سے شروع ہوتی ہے، اور جو مسلمان آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرتی گھریلو نظام کو دیکھیں کہ آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں خاص طور پہ، وہ شادیوں کے فوراً بعد کیوں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ غیر مطمئن ہوتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، طعنے دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نوجوان کی آنکھ غیر محفوظ ہو گئی ہے، اس نے بدنظری اتنی کی ہے کہ اب وہ ایک حلال راستے پر مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام درست ہو جائے، گھر کے نظام سے ہم مطمئن ہو، اپنے حلال نکاح سے مطمئن ہو، تو بدنظری کے نگاہ سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ دوسری بات جو سورۃ النور میں ہے، اللہ پاک نے مشرک اور کافر کی اعمال اور ان کے عقائد کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ دیکھیں، ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ آخرت میں کامیابی کا مدار اور بنیاد وہ ایمان ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے، چاہے یہ کتنا ہی کمزور اعمال والا ہو، تب بھی یہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر کسی کے پاس ایمان نہ ہو، چاہے پھر سب کچھ اس نے کیا ہو، لیکن یہ اللہ کی نظر میں ناکام ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال دی، فرمایا پہلے کافروں کے اعمال کی مثال دی۔ اب دیکھیں، ایک کافر دنیا میں کفر کرتے ہوئے نیک عمل بھی کر رہا ہے۔ بہت سارے کافر ہاسپٹلز بناتے ہیں اور فلاحی ٹرسٹ بناتے ہیں، NGOs بناتے ہیں، غریبوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ہے کافر۔ تو اب سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی قیامت میں ان کو آیا ان اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے ان اعمال کی حیثیت اس طرح سمجھو جیسے تم راہ چلتے ہوئے تمہیں دور سخت گرمی اور دھوپ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے پانی پڑا ہوا ہے راستے پہ، اور یہ حقیقت ہے۔ انسان جب سخت گرمی ہو، دھوپ ہو، سڑک پہ سفر کر رہا ہو
تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے آگے سڑک پہ پانی آ رہا ہے، لیکن جب قریب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ عام سڑک ہے، پانی اور آگے، لیکن وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ اور آگے۔ اس کو سراب کہتے ہیں۔ کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اللہ نے فرمایا جیسے ایک سراب ہوتا ہے، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں۔ تو کافروں کے اعمال کی حیثیت سراب کی ہے، یہ کچھ سمجھتے ہیں لیکن قیامت کے دن جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو نظروں کا دھوکہ تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کی عقائد اور شرک اور جو کفریہ عقیدے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی سمندر کے پانی میں ڈوب رہا ہو، بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، ایک موج، پھر پانی کی اوپر دوسری موج، یہ سمندر کی گہرائی ایک اندھیرے میں ہے۔ اور اتفاق سے وہ رات ایسی ہے کہ بادل بھی سیاہ اور گہرے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ کتنے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے، پانی کے اندھیرے، پھر پانی کے موج کے اندھیرے، موج کے اوپر الگ موج کا اندھیرا، اوپر سے بادلوں کا اندھیرا، اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، ہاتھ نظر نہیں آ رہا اپنا۔ اسی طرح فرمایا کافر اور مشرک یہ اپنے کفریہ شرکیہ عقائد کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے، اور قیامت کے دن جب آئیں گے ان کے آگے سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں ہو۔ تو ایمان اور پھر ایمان کے بعد اعمال صالحہ، یہ ہم پر اللہ کا احسان عظیم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ تیسری بات جو سورۃ النور کے آخر میں اللہ نے اس امت کو اجتماعی نظام اور گھریلو نظام اور معاشرتی نظام کے 3 بڑے اہم آداب سکھائے۔ پہلا ادب جس کا تعلق ہماری گھریلو زندگی سے ہے، جو بالغ مرد ہیں یا سمجھدار بچے ہیں گھر کے، ان کے لیے شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں کسی کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جائے۔ جس کمرے کا دروازہ بند ہو، ایک تو یہ نا کمرہ کھلا ہوا ہے، مسئلہ نہیں، اب انسان کا اپنا گھر ہے، ایک کمرہ والدین کا ہے، ایک بہن بھائیوں کا ہے، ایک بڑے بھائی کا ہے، ایک مہمانوں کا ہے، مثال کے طور پر، لیکن اگر اس کے دروازے بند ہے تو بڑوں کو اور سمجھدار بچوں کو حکم یہ کہ داخل ہونے سے پہلے اس کو کھٹکھٹا دیں، نوک کر دے، تاکہ اندر والوں کو اطلاع ہو جائے کہ کوئی آیا ہے۔ البتہ جو چھوٹے ناسمجھ بچے ہیں جنہیں شعور نہیں، تو ان پر اس کی پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نہیں سمجھتے، لہٰذا وہ جس جگہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ لیکن ان ناسمجھ بچوں کو بھی حکم دیا کہ 3 اوقات ایسے ہیں، 3 اوقات جس میں چھوٹے ناسمجھ بچوں کو بھی یہ تربیت دی جائے، تعلیم دی جائے کہ وہ بغیر اجازت کمرے میں نہ آئے۔ وہ 3 اوقات کون سے؟ فرمایا ایک عشاء کی نماز کے بعد، ایک فجر کی نماز سے پہلے، اور ایک ظہر کی نماز کے بعد۔ یہ 3 دیکھیں اوقات اس لیے بتائیں کہ عشاء کے بعد عام فطری معاشرہ، انسانی معاشرہ یہ ہے کہ یہ رات کو سو جاتا ہے۔ تو اب اگر ایک کمرے میں انسان سو جائے، شوہر بیوی سو گئے، ماں باپ سو گئے، تو انسان جب سوتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ایک بے تکلفی کے ماحول میں ہو، سہولت، ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیتا ہے تاکہ آرام سے نیند ہو جائے۔ تو ایسے میں خطرہ ہے کہ کوئی اچانک کمرے میں جائے، خدا نہ خواستہ اپنے والدین یا اپنے بڑوں، اپنے محارم کے سطر پہ نگاہ نہ پڑ جائے۔ یہ صاف ستھرا پاکیزہ دین ہے۔ اسی طرح پھر فجر سے پہلے کا وقت آرام کا ہے، اس میں بھی خطرہ ہے۔ ظہر کے بعد کا وقت قیلولے کا ہے، یہ بھی آرام کا ہے۔ تو بچوں کو آداب سکھائے جائیں، تربیت دی جائے کہ جب تمہیں آنا پڑے تو تم ایسا کرو کہ اس وقت میں تم ان کو آداب سکھا دو کہ بھئی اس وقت میں تم کمرے میں داخل نہ ہو۔ چوتھی بات جو سورۃ الفرقان میں ہے، اللہ پاک نے مشرکین کے اس اعتراض کو ذکر فرمایا جو اعتراض مشرکین کرتے تھے کہ قرآن کریم تدریجاً کیوں نہیں اترا، قرآن کریم یک بارگی کیوں نہیں اترا، یعنی ایک ساتھ کیوں نہیں اترا سابقہ آسمانی کتابوں کی طرح۔ اور وہ کہتے تھے کہ بھئی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ سب کتابیں جو ہیں یہ ایک ساتھ اتری ہے۔
قرآن کریم کیوں الگ الگ کر کے اتر رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، اور بڑی اہم بات فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو تدریجاً اتارا، الگ الگ کر کے اتارا۔ کیوں اتارا؟ اس لیے کہ قرآن کو یاد کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس میں غور و فکر کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اور پھر دوسرے کو اس کی تعلیم دینے میں، ان ساری باتوں میں آسانی ہو جائے۔ اب اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے، اب اگر پورا 30 پارے قرآن ایک ساتھ اترتا تو اس کا پڑھنا مشکل تھا، یاد کرنا مشکل تھا، سمجھانا مشکل تھا، اس میں غور و فکر کرنا مشکل تھا، ساری باتیں مشکل، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آیا۔ اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز آہستہ آہستہ آتی ہے اس کو لینا آسان، محفوظ کرنا آسان، عمل کرنا آسان، اور اس کو دوسرے تک منتقل کرنا آسان ہو۔ پانچویں بات جو سورۃ الفرقان میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا عباد الرحمن کا۔ عباد الرحمن اللہ کے بعض بندے ہوتے ہیں، خاص بندے۔ ہم اپنی زبان میں جیسے آج کل کہتے ہیں بعض بندے وی آئی پی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا وی آئی پی، اور ایک ہوتا ہے وی آئی پی، بڑے خاص بندے ہیں، خواص لوگ ہیں، ان کی الگ شان ہوتی ہے۔ اللہ نے عباد الرحمن کا تذکرہ فرمایا ہے سورۃ الفرقان کے آخر میں، اور ان کی کم از کم 13 صفات بتائی ہے۔ 13 صفات ہر مسلمان مرد عورت کو یہ لازماً پڑھنی چاہیے، کوئی بھی مستند تفسیر لے کر اس کا مطالعہ کرنا، اس لیے کہ یہ تو خلاصہ ہے، اس میں ہم تفصیلی بات نہیں کر سکتے، لیکن ان 13 میں سے علماء نے 3 صفات کو لیا جو بڑی اہم ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ اگر انسان لے تو اللہ کا خاص بندہ بنے۔ پہلی چیز اللہ نے بتائی کہ میرے جو خاص بندے ہیں، ان کی ایک پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں تواضع ہوتی ہے۔ تواضع، عاجزی، انکساری ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ یہ جو آج کی اکڑ ہے نا، بعض اکڑ ہماری ظاہری ہے، اور بعض دفعہ ہم ظاہری طور پہ تو نرم اور ڈھیلے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے شیطان نے متکبر بنایا ہوتا ہے۔ یہ عاجزی نہیں ہے۔ تواضع وہ ہے کہ جو دل سے شروع ہو کر جسم پہ آ جائے، اندر سے شروع ہو کے ظاہر پہ آ جائے، یہ عاجزی اللہ پاک نے مانگی۔ دوسری صفت فرمائی کہ عباد الرحمن کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ جاہل لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ جاہل، بے مقصد باتیں کرنے والے۔ ہم دنیا میں آپ جا رہے ہوں گے، کوئی آواز کسے گا، کوئی آواز لگائے گا، کوئی کہے گا اوئے ہائے فلاں یہ وہ۔ اب نادان آدمی وہ ہے جو مڑ جائے، رک جائے، ہاں جی آپ نے کیوں بولا، کیا بولا، کیسے بولا؟ نہیں نہیں نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمائے بے مقصد لوگ جب کوئی بات کہیں یہ کہتے ہیں بھائی اب تم پہ سلام ہو، میں اتنا فارغ نہیں ہوں۔ اور تیسری صفت بتائی عباد الرحمن کی کہ اللہ کے خاص بندے، ان کی ایک بڑی نشانی یہ کہ یہ اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آج ہم اس حقیقت سے بہت غافل ہیں، ہمیں دعاؤں کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیوی پریشان کر رہی ہے، بچے پریشان کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے، یہ نہیں کر رہے۔ ارے بھائی اللہ نے جو راستہ بتایا کہ تم کبھی ہاتھ اٹھاؤ تو ان کے لیے دعا تو کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے، پھر دیکھو اللہ ان کو کیسے فرما بردار بناتے۔ چھٹی بات جو سورۃ الشعراء میں ہے، اللہ نے اس تقریباً پوری سورت میں اپنے پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، مختلف پیغمبروں کا، اور 6 پیغمبر ذکر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، اور پھر آخر میں حضرت لوط علیہ السلام۔ 6 پیغمبر ذکر ہوئے، اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اور ان کی دعوت کا ذکر کیا۔ اب یہ 6 پیغمبر ترتیب سے کیوں ذکر ہوئے؟ مفسرین نے نقطہ لکھا، اللہ نے بتایا کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب کی دعوت اور محنت ایک تھی، مشترک تھی، اور وہ تھی دعوت الی التوحید۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ ایک ہے، وہ ہے دعوت الی التوحید کے ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور تمام انبیاء کے ساتھ قدر مشترک رہا کہ ان کی امتوں نے ان کو ستایا، ان کو تکلیف دی، ان کو پریشان کیا۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو بھی قیامت تک میرے پیغمبروں کے طریقے پر چلے گا، ان کا کام کرے گا،
ان کی محنت کو اپنی محنت بنائے گا تو ان پر وہی حالات آئیں گے جو ان پیغمبروں پر آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دعوت کے میدان میں لگ جائے اور پیغمبر کے دعوت کو، پیغمبر کے کام کو لے کر چلے اور کہے کہ جی مجھے آرام، سکون اور نرم گرم بستر ہو اور بڑے بڑے دسترخوانوں پر بیٹھ کر میں لذیذ و جو ہے وہ عجیب و غریب کھانے کھاؤں اور کہوں کہ جی میں کام کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، قربانی تو دینی پڑے گی۔ ساتویں اور آخری بات جو سورۃ الشعراء میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا جو شعر و شاعری کا مزاج رکھتے ہیں، اور فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ جو شاعر کا طبقہ ہے یہ گمراہی کے راستوں پہ چلتے ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے، اس آیت سے لگتا ہے کہ یہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے، یہ شاعر بننا، شعر و شاعری کرنا۔ جبکہ دوسری طرف حضور علیہ السلام کے بعض صحابہ تھے جن کو شعراء الرسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو باقاعدہ حضور کے شاعر تھے۔ آپ ان کو ممبر پہ بٹھاتے اور ان سے کہتے کہ ہاں بھائی حسان پڑھو، شعر پڑھو اور ان کافروں کے دلوں میں تیر اتار دو۔ تو کئی صحابہ شاعر گزرے، اور ہمارے کتنے اکابر بزرگ اللہ پاک کی تعریف میں، حضور کی مدح میں اشعار کہتے تھے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن جس شعر کی مذمت کر رہا ہے، اس سے مراد وہ شعر و شاعری ہے کہ جو بالکل بے مقصد اور ضیاع وقت پر مشتمل ہو، جیسے آج کل ہوتا ہے، ایک خیالی تصورات بنا کر، خیالی محبوبہ بنا کر، عشق معاشقے کی داستانیں بنا کر کہ فلاں یہ ہو گیا اور فلاں نے مجھے چھوڑ دیا اور فلاں غائب ہو گیا، اور اس پر لمبے چوڑے اشعار کہے جا رہے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ ارے بھئی کس کا غم منایا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں ایک خیالی محبوبہ ہے، کہاں ہے، کون تھی، کیا تھی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گھنٹوں کے گھنٹے ضائع ہوئے، نمازیں گئی، راتوں کے آرام گئے، اور یہ شاعری اللہ کو پسند ہے۔ ہاں، جن اشعار میں اللہ کی حمد ہو، اللہ کی بڑائی ہو، حضور علیہ السلام کی مدح سرائی ہو، صحابہ کے تذکرے ہو، اہل بیت کے ایمان کے تذکرے ہو، ازواج مطہرات کی تعریفیں ہو، اہل اللہ کے تذکرے ہو، فکر آخرت ہو، عبرت آمیز اشعار ہو، یہ تو بہت زیادہ قابل تعریف ہے۔ اس کو تو پسند کیا گیا، اور ہمارے اکابر بزرگ نیک لوگ، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اللہ پاک کے اولیاء گزرے ہیں۔ انہوں نے فارسی زبان میں امت کو آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ تو اس لیے اس سے مراد وہ شاعر ہے جو دنیا پرستی میں لگ جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔